لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت وقال في مقام آخر القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لائق صد احترام معزز سامعین کرام، ارباب خاص عام لوگوں نے ہر چیز میں اختلاف کیا، ہر شخص اپنا نظریہ بیان کیا، ہر شخص اپنا علیحدہ موضوع بیان کیا، حتیٰ کہ کہنے میں یہاں تک آیا کہ جتنی منہ اتنی ہی باتیں۔ اس دنیا میں خالق الارض والسماوات کی ذات اقدس کو بھی نہیں چھوڑا۔ کسی نے 2 خدا تسلیم کیے، کسی نے 3 خدا تسلیم کیے، کسی نے خیر اور شر کے خدا الگ مانے۔ مشرکین عرب نے 360 خدا مانے اور ہندو مذہب کے لوگوں نے تو حد ہی کر دی، ان کے یہاں 33 کروڑ خدا ہے۔ اسی طریقے سے عقائد کا جھگڑا، نبوت میں اختلاف، توحید، کفر، شرک۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ایک چیز ایسی بھی، ایک مسئلہ ایسا بھی جس میں کسی کا اختلاف نہیں، دنیا کے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے ہو، دنیا کے کسی بھی مذاہب سے تعلق رکھنے والے ہو، وہ عرب کے رہنے والے ہوں یا عجم کے رہنے والے، وہ عالم ہو یا جاہل، وہ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کا اس بات پر اتفاق ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ وہ بات ہے موت۔ موت میں کسی کا اختلاف نہیں، حالانکہ ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہر ایک میں اختلاف ہے، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک روز قبر کا مہمان بننا ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زوروا القبور فإنها تذکر الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں کہ اس سے جو ہے موت کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسری جگہ ارشاد فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار، یہ قبر جو ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یعنی جیسی ہماری زندگی ہوگی، جیسا ہمارا عمل ہوگا، اسی طریقے سے قبر جو ہے ہماری بنے گی، یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنے گا یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا۔ لیکن عزیز دوستو، ایک بات جو آج کل سوشل میڈیا پہ دیکھنے میں ملتا ہے، فیس بکوں کے اندر دیکھنے میں ملتا ہے، وہ کیا کہ لوگ قبر کے اندر بھی جا کر کے، قبر کے پاس جا کر کے، قبرستان میں جا کر کے بھی سیلفی لیتے ہیں، جہاں قبر کھود رہے ہوتے ہیں وہاں سیلفی لیتے ہیں، وہاں فوٹو کھنچاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ عبرت کی جگہ ہے، وہاں اپنے اعمال کو یاد کرنے کی جگہ ہے، اپنے پروردگار سے رابطہ جوڑنے کی جگہ ہے، موت کو یاد کرنے کی جگہ ہے، لیکن وہاں بھی ہم سیلفی اور فوٹو لیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو آپ ضرور چھوڑیں، یعنی قبر کے پاس جا کر کے آپ تو موت کو یاد کریں، وہاں سیلفی اور فوٹو نہ لیا کریں۔ اس میں ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان پہنچتے ہیں۔ آپ جو ہے قبرستان میں کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا یا امیر المؤمنین، آپ تو میت کے ولی ہیں اور آپ ہی ایک کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، کیسے ہوگا؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اے لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ اس قبر نے مجھے کیا آواز دی؟ یہ قبر نے مجھے آواز دی اور کہا اے عمر بن عبدالعزیز، تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں یہاں آنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تم کہو میں سنتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قبر نے مجھ سے یہ کہا کہ میں یہاں آنے والوں کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کرتا ہوں، ان کے کفن کو پھاڑ دیتی ہوں، ان کے گوشت کو نوچ لیتی ہوں، ان کی ہڈی ایک دوسرے میں اس طریقے سے ملا دیتی ہوں اور ان کے ساتھ بہت ہی برا معاملہ کرتا ہوں۔
ان کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ غم زدہ بیٹھے ہوئے رہے اور ایک ہفتہ کے اندر جو ہے اللہ سے جا ملے. یہ لوگ قبر کے عذاب کو جاننے والے تھے, قبر کے عذاب پہ یقین رکھنے والے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ان کے سامنے تھی, القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفرۃ النار. میرے عزیز دوستو, موت کا بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ میت مرتے وقت انسان کو ایسی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر ان کو سمندر کے سمندر پلا دیا جائے پھر بھی ان کی پیاس نہیں بجھتی. اور ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے کہ مرنے کے وقت اگر انسان کے تلوار سے 300 ٹکڑے کر دیے جائے پھر بھی اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف موت کی شدت کے وقت پہنچتی ہے. اور قرآن حکیم کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اذا جاء اجلهم, جب تمہارا متعینہ وقت آ جائے گا, جب تمہارا وقت پورا ہو جائے گا, جب تمہارا متعینہ مدت پورا ہو جائے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون, تو پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, پھر تمہیں مہلت نہیں دی جائے گی. تم مہلت مانگو گے لیکن تمہیں مہلت نہیں دی جاتی. اس پہ بھی ایک واقعہ سماعت فرمائے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. حضرت سلیمان علیہ السلام کتنے جلیل القدر اور کتنے بڑے نبی گزرے. یا ایسے نبی تھے کہ ہواؤں پر بھی حکومت کرتے تھے, چرند پرند کو بھی اپنے تابع کیے ہوئے تھے, انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے, جناتوں کے بھی حاکم تھے. یعنی پوری دنیا کے اندر ہر چیز پر جو ہے ان کی حکومت تھی. لیکن بیت المقدس کی تعمیر کرا رہے تھے کہ اللہ کا بلاوا آ گیا, فرشتے آ کے اللہ کا پیغام آپ کو سناتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرشتے سے کہتے ہیں, اے فرشتہ جاؤ اللہ رب العزت سے کہنا آپ کا بندہ تھوڑی سی مہلت مانگتا ہے, وہ اس لیے کہ بیت المقدس کی تعمیر ابھی باقی ہے. اللہ رب العزت فوراً جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں, اے سلیمان بیت المقدس کو بہانہ کیوں بناتے ہو, بیت المقدس کی تعمیر مکمل کرانا تو ہمارا کام ہے. پھر فوراً جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح قبض کر لیتے ہیں. اسی وجہ سے قرآن نے کہا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور اسی طریقے سے قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی جاؤ, تم جہاں کہیں بھی جانا چاہو جاؤ, لیکن جب متعینہ وقت آئے گا, اینما تکونوا یدرککم الموت, اینما تکونوا, تم جہاں کہیں بھی رہو, یدرککم الموت, جب موت پکڑے گی موت تمہیں آ پکڑے گی. فی بروج مشیدہ, اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ بندہ جاؤ, لیکن جب تمہارا وقت آئے گا تم کہیں بھی جا کے چھپ جاؤ, موت تمہیں آ پکڑے گی. اگرچہ 7 سمندر کے تہ کے اندر بھی تم پہنچ جاتے ہو پھر بھی تمہیں موت آئے گی. میرے عزیز دوستو, تو ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے 24 گھنٹوں کے اندر جو ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے. اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی تابع داری میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے, یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت ایک عجیب و غریب واقعہ. اب ایک واقعہ سماعت فرمائے. فلسفے کے امام غزالی علیہ الرحمہ جو ہے ہم لوگوں کو بہت ہی اچھی مثال دے کر کے سمجھائے. فلسفے کے امام غزالی علیہ الرحمہ جو ہے فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے, ان کے کئی نوکر ہیں, اور ان کا ایک باغیچہ ہے جس کے کئی دروازے ہیں. اپنے ایک ملازم کو بلاتا ہے اور ان کو ایک ٹوکری دیتا ہے اور کہتا ہے اس باغیچے سے عمدہ پھل توڑ کر کے لاؤ, اگر عمدہ پھل توڑ کے لاؤ گے تو تمہیں انعام دیا جائے گا, لیکن ایک شرط ہے کہ جس دروازے سے ایک مرتبہ داخل ہونا دوسری مرتبہ اس دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ملازم جو ہے اس شرط کو قبول کرتا ہے, پہلے دروازے کے اندر ٹوکری لے کر کے داخل ہوتا ہے, درخت پہ پھل دیکھتے ہیں, توڑنا چاہتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کچھ عمدہ پھل نہیں ہے, اس لیے واپس آ جاتے ہیں. دوسرے دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں,
وہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے دروازے سے کچھ بہتر پھل ہے، وہ ہاتھ بڑھاتے ہیں توڑنے کے لیے، لیکن یہ خیال آتا ہے کہ اگلا دروازہ میں اس سے بھی بہتر پھل ہوگا، پھر اپنے آپ کو کھینچ لیتے ہیں اور تیسرے دروازے کے اندر داخل کرتے ہیں۔ تیسرے دروازے میں جب داخل ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ان 2 دروازوں سے بہتر اس دروازے میں پھل ہے، وہاں بھی ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر اپنے آپ کو کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ چوتھے دروازے میں اس سے کہیں بہتر پھل ہوگا۔ چوتھے دروازے میں داخل ہوتا ہے، وہاں بھی دیکھتا ہے کچھ عمدہ پھل ہے، ان 3 دروازوں سے بہتر پھل یہاں پہ لگے ہوئے، وہاں بھی ہاتھ بڑھاتا ہے اور پھر ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے کہ 5ویں دروازے میں لے لیں۔ جب 5ویں دروازے کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ پھل ہی نہیں ہے، وہاں درخت پہ پھل ہی لگا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ اب وہ افسوس کرنے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کاش کہ میں پہلے ہی دروازے سے توڑ لیا ہوتا تو آج یہ میری ٹوکری جو ہے خالی نہ جاتی۔ اب بادشاہ کو میں اپنا کیا منہ دکھاؤں گا؟ میرے عزیز دوستو، یہ سمجھا رہے ہیں کہ بادشاہ جو ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور ملازم جو ہے ہم اور آپ ہیں، اور ٹوکری جو ہے یہ ہم سب کے نام اعمال ہیں، اور یہ باغیچہ جو ہے ہم سب کی زندگیاں ہیں۔ ہر روز ہم سمجھتے ہیں، ہر روز ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کل سے نیک بن جائیں گے، کل سے توبہ استغفار کر لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، نہ کل کسی کا آیا ہے اور نہ آئے۔ میرے عزیز دوستو، ایک انوکھا واقعہ سنا کر کے آپ حضرات سے، وہ انوکھا واقعہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے، رات میں آپ کے جنازے اٹھائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کندھا دے رہے ہوتے ہیں، جب جنازے کو قبرستان لے جاتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار ہو جاتے ہیں اور قبر کو مخاطب کرتے ہیں، یا قبر هل تدری من التي جئنا بها إليك هذه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه زوجة علي المرتضى رضي الله تعالى عنه هذه الحسنين هذه فاطمة الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے اختیار ہو کر کے کہتے ہیں، اے قبر تجھے معلوم بھی ہے میں تیرے پاس کس کا جنازہ لے کر کے آیا ہوں؟ یہ بیٹی ہے سید المرسلین تاجدار بطحہ احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بیوی ہے شیر خدا علی المرتضیٰ کی، یہ والدہ ہے شہید کربلا کی، اور ان کا نام سیدہ فاطمہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کا کرشمہ دیکھیے، قبر کو بھی کوئی قوت گویائی عطا فرماتے ہیں۔ قبر بھی کہتی ہیں، یا ابا ذر لست انا موضع حسب ولا نسب انا موضع عمل صالح فلا ينجو الا من كثر خيره فسلم قلبه وخلص عمله۔ قبر بھی کہہ دیتا ہے، اے ابو ذر، یہ حسب و نسب گنانے کی جگہ نہیں ہے، یہاں تو عمل صالح کام آتے ہیں، یہاں تو وہی شخص نجات پاتا ہے جن کا قلب مومن ہو، جن کا قلب ایمان سے بھرا ہوا ہو، جن کے پاس عمل صالح ہو، وہی شخص یہاں سے نجات پا سکتا ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو ان کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن ہم لوگوں کے بارے میں تو کوئی بھی وعدہ نہیں۔ تو اس لیے قبر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، اور موت کا کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور اپنے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح وعد نفسك من الاموات۔ جب تو صبح کر لے تو شام کا انتظار مت کر، اور جب تو شام کر لے تو صبح کا انتظار مت کر، اور اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ وعد نفسك من الاموات، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کر۔ لیکن ہم لوگ کتنا موت کو یاد کیے ہوئے ہیں، خود غور کرنا۔ میرے عزیز دوستو، ہم لوگ تو موت کو بھولے ہوئے ہیں، لیکن موت ہمیں کبھی نہیں بھولتی۔ کیا معلوم
کہ وہ کپڑا جو ہمارے کفن بننے کے لیے تیار ہے، وہ کپڑا جو ہمارے کفن کے طور پہ پہنایا جائے، وہ دکان پہ فروخت ہونے کے لیے آ گیا ہو، لیکن ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، موت ہمیں نہیں بھولی۔ اس لیے ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ استغفار کریں اور سچے دل سے آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، اور ہر شخص توبہ کرے کہ آج کے بعد سے ہم اپنی زندگی جو ہے اللہ رب العزت کے لیے وقف کرتے ہیں، اور دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں بھی موت کے یاد کرنے کی توفیق عنایت فرماوے اور توبہ استغفار کی توفیق عنایت فرماوے۔ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج ہی تہیہ کریں کہ آج کے بعد سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت